نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمول تھا، یوں تو میرے آقا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سخی نہیں، حضور کے سخاوت کے دریا پورا سال بہا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور نے کہا ہو کہ نہیں، تمہارا سوال جو ہے یہ پورا نہیں کیا جا سکتا، حضور نے اسے نہ کی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اعظم چشتی نے کہا تھا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے زمین پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں دو جہاں کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں۔ اب ایک بات کم و بیش اب تک کوئی کافی احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی کہ ہمارا ذوق ایسا بن گیا، جتنی قدر میرے آقا کے فرمان کی ہے اتنی قدر اعظم چشتی کے شعر کی ہو سکتی ہے۔ حضور کے فرمان پہ سبحان اللہ نظر نہیں آئی، اعظم چشتی کے 2 شعر میں نے آپ کو سنائے اونچی آواز میں، سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا نہ کہو، لیکن کم از کم سارے ہم کوشش کریں کہ جب حضور کا فرمان سنیں تو شعروں سے زیادہ لذت آئے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنا ذوق بدلیں۔ شعر بھی میں آپ کو اپنے موضوع کے لحاظ سے سنایا کرتا ہوں، اپنے موضوع کے لحاظ سے، لیکن آپ کا ذوق، شوق اور محبت اور انتظار گفتگو سننے کا یہ ہو کہ ہم اپنے آقا کے فرمان سن رہے ہیں اور اس سے مزہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کان النبی احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، واجود الناس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، واشجع الناس، اور میرے آقا کائنات میں سب سے بڑے بہادر تھے۔ آپ سے بڑھ کے تو کسی ماں نے کوئی سخی پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کئی مرتبہ ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن فوراً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، لوگوں خدا تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب، اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، اور ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں، اور قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ میرے آقا ایسے سخی ہیں، میرے آقا ایسے سخی ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی سخاوت ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ماہ رمضان آ جایا کرتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا دریا بنایا۔ جب ماہ رمضان آ جاتا تو حضور کی سخاوت کا دریا سمندر کا روپ دھار لیتا، جس کی لہروں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ ہمہ وقت حضور کی رحمت، حضور کی سخاوت کی موجیں لوگوں کو سیراب کرتی رہتی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و احسان کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں. آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وآت یا کل سائل. آپ کہتے ہیں جب ماہ رمضان آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے, اور جو بھی حضور سے کچھ بھی مانگنے والا آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سخاوت ہے, حضور کی سخاوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, امام حسن رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی, انہوں نے ایک کتاب لکھی حضور کی نعتوں کی ذوق نعت. اس میں آپ نے بڑے کمال کے چند شعر میرے موضوع کے لحاظ سے, حضور کی سخاوت کے لحاظ سے, یہ اشعار بھی حضور کے فرمودات کا عکس نظر آئیں گے آپ کو. آپ کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو, اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بلا ہو, اور دے اس کو دم نزا اگر حور بھی ساگر, دے اس کو دم نزا اگر حور بھی ساگر, منہ پھیر لے جو تشنائے دیدار تیرا ہو. اور دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا, آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندہ ہو, اور جب دینے کو بھیک آئے سرے کوئے گدایاں, لب پر یہ دعا تھی میرے منگتا کا بلا ہو.